बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उन जैसे जुर्रतमंद जजेस इस पूरे सिस्टम के खिलाफ आखिरी मज़ाहमत कर रहे हैं जो हुकूमत व रियासत की बेरहम ताकत के साथ वो सब कुछ मिलिया मेट करने पर तुला हुआ है जो इसके अज़ाइम की राह में हायल हो। नाज़रीन, इन जज साहिबान में और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल में इतनी जुर्रत, इतनी ताकत और इतना हौसला कैसे आ गया कि उन्होंने न सिर्फ मुश्किल तरीन हालात में फंसे इमरान खान को रिलीफ देने का बड़ा काम एक से ज्यादा बार किया है, बल्कि हालिया चंद हफ्तों के दौरान कई बड़े बड़े धमाके करके इस सिस्टम की चोलें हिला दी हैं। पूरे मुल्क के अवाम की मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बिल्डोजर चलाने की जो जिद पकड़ी हुई है एस्टेब्लिशमेंट ने और मुखालिफ सियासी जमातों की मिली भगत ने, उसका रास्ता रोक दिया है। हमारे जो जुर्रतमंद जजेस हैं, खास तौर पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर अता बंदयाल। नाज़रीन, इस जुमेरात को हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार मुबारक पर होने वाली रूहानी महफिल में बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी की ड्यूटी लगाता है तो वो ड्यूटी अंजाम देने की जुर्रत, हौसला और ताकत भी अता फरमा देता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट्स के कुछ जज साहिबान इस वक्त जो तारीखी किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाले तारीखी जिहाद में हिस्सा डाल रहे हैं, इसलिए पूरी कौम को नाज़रीन उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। हमारी ये गुजारिश है आपसे कि जो आज़ाद अदलिया है, जुर्रतमंद अदलिया है, हमें उनके लिए भी खुसूसी दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इस सिरात मुस्तकीम पर सब्र और इस्तकामत के साथ अपना सफ़र जारी रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, बाबा जी ने ये कह कर के जनाब आप उनके लिए दुआएं करें, साथ ये भी कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल एक दरवेश मनश मुजाहिद है। इसने जिस जुर्रत और दलेरी के साथ अपनी इनिंग्स मुकम्मल की है और इसके आखिरी 2-3 ओवर्स पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। एक के बाद वो एक बड़ा धमाका अपनी रिटायरमेंट के दिन तक करते रहेंगे और आखिरी 2-3 ओवर्स में उनके चौके छक्के उस सियासी माफिया के छक्के छुड़ा देंगे जिसने अपनी मन मर्जी की तरामीम करके और मन मर्जी के फैसले करके मुल्क और कौम को हमेशा के लिए यरगमाल बनाने की साजिश की थी। बाबा जी का फरमाना यह है नाज़रीन कि चीफ जस्टिस के इस मुजाहिदाना किरदार की वजह से करप्शन और लूट मार को कानूनी हैसियत देने की कोशिशें भी अपनी मौत आप मर जाएंगी और इमरान खान को जंजीरों में जकड़कर अगले आम इंतखाबात हाई जैक करने का मंसूबा भी नाकाम हो जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से बाबा जी ने एक और हैरत अंगेज इंकशाफ किया है कि उनके लिए मदीना मुनव्वरा में बाकायदा एक मोर्चा लगा हुआ है और ये मोर्चा क्या है और किस तरह इमरान खान को रूहानी ताकत फराहम कर रहा है, ये तफसील शेयर करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, बाबा जी फरमाते हैं कि सऊदी अरब और दूसरे खलीजी ममालिक में मौजूद आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछले कई माह से मस्जिद नबवी में एक रूहानी महफिल का मोर्चा लगाया हुआ है जहां दिन रात इमरान खान की सलामती और उनकी जद्दोजहद और मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं की जा रही हैं। न सिर्फ पाकिस्तान की कई रूहानी शख्सियात और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी के साथ इस रूहानी मोर्चे में शिरकत कर रहे हैं और इस सिलसिले में सऊदी अरब जाते रहते हैं, बल्कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद है और भारतीय मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है, वो भी पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाने की इस मुजाहिदाना जद्दोजहद के लिए दरबार नबी में हाजिर होकर हाथ उठाकर मुसलसल अर्जियां पेश कर रही है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमारे इस बहरान के आबरूमंदाना हल के लिए फैसला फरमाएं, फैसला दिलवाएं, मदद
اللہ رب العزت کی خصوصی مدد ہمیں اس وقت درکار ہے، آپ کی خصوصی سرپرستی درکار ہے۔ ناظرین، یہ دعائیں وہ جو روحانی مورچہ لگا ہوا ہے وہاں مسلسل جاری ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ جو دل سے جو آہ شاعر مشرق نے فرمایا ہے کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یعنی اس دعا کے پر نہیں ہوتے کہ جس سے وہ اڑے، لیکن وہ بے پر ہو کر بھی طاقت پرواز رکھتی ہے۔ اور جو دعا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر پیش کی جائے، اس کی تو پھر کیا ہی کہنے ناظرین، اور وہ ہو بھی خلوص دل کے ساتھ۔ ناظرین، بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ چونکہ غزوہ ہند براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی قیادت میں لڑی جا رہی ہے، اس لیے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے خلوص دل سے جد و جہد کرنے والا ہر مجاہد، ہر سیاستدان اور ہر مذہبی رہنما براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجاہد ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب آل انڈیا مسلم لیگ کے داخلی اختلافات سے ناراض ہو کر لندن چلے گئے تھے، اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو واپسی کے لیے خطوط لکھے تھے، تو ان دنوں کا ذکر ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ملاقات کر کے ملاقات کا شرف بخش کر ہندوستان واپسی کا حکم دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی دی تھی کہ قیام پاکستان انشاءاللہ العزیز ضرور وقوع پذیر ہوگا، اور پاکستان ایک ملک آزاد ملک بنے گا، اور آپ واپس جا کر اس کے لیے جد و جہد کی قیادت کریں۔ ناظرین، یہ واقعہ تحریک پاکستان کی کئی تاریخی کتابوں میں موجود ہے، اور آپ میں سے اکثر اس کے حوالے سے جانتے بھی ہوں گے کہ یہ جو لندن میں واقعہ پیش آیا تھا، جب قائد اعظم سو رہے تھے تو اچانک ایسے انہیں محسوس ہوا کہ جیسے زلزلہ آیا ہے، تو وہ اٹھ گئے، انہوں نے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، باہر نکلے بالکل پرسکون تھا، پھر آپ واپس آ کر سو گئے، پھر انہیں محسوس ہوا کہ جیسے ان کے کسی نے وہ ہلایا ہے ان کا پلنگ، یا زلزلہ آیا ہے، آپ پھر دوبارہ اٹھے تو وہ باہر جا کر دیکھا پھر بھی کچھ نہیں تھا۔ جب تیسری بار اس طرح کا واقعہ وقوع پذیر ہوا اور آپ اٹھے تو آپ کو دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پر وہاں پر تشریف فرما تھے، اور انہوں نے آپ کو حکم دیا قائد اعظم کو کہ آپ واپس جا کر اس تحریک پاکستان کی قیادت کریں۔ یہ واقعہ ناظرین بہت سی کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں درج ہے، اور اس کی وجہ ناظرین آپ سن لیں کہ جو بابا جی نے اس کی جو وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جاری جہاد کو غزوہ ہند کا نام اسی لیے دیا گیا ہے کہ یہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی قیادت میں لڑا جا رہا ہے۔ غزوہ ہند اس ناظرین جنگ کو کہتے ہیں جس کا جو سپہ سالار ہو، جس کا جو میدان جنگ کا جو لیڈر ہو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ تو یہ غزوہ ہند کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہے اس میں لفظ غزوہ کیوں استعمال کیا گیا، جو ماہرین ہیں، جو روحانی شخصیات ہیں وہ بھی، اور جو عربی کے جاننے والے ہیں وہ بھی اس کی یہی تشریح بیان کرتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ چونکہ 1400 سال لڑی جائے گی یا 1600 سال یہ ہم نہیں جانتے، لیکن جب تک یہ جنگ لڑی جائے گی اس کی جو قیادت ہے وہ روحانی طور پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی فرما رہے ہوں گے جیسے آپ میدان بدر میں، میدان احد میں، میدان حنین کے غزوہ حنین میں یا جنگ خندق کے میدان میں آپ خود اس کی قیادت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کی اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اس خطے میں رہتے ہیں کہ جس میں ایک جنگ جاری ہے، کیونکہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر کہیں بت پرستی ہے، اگر یہ جو شیطانی سسٹم ہے، شیطانی اور ابلیسی نظام ہے مذہب کا کہ پتھر کو پجاری ہیں، تو وہ صرف اسی ہند میں باقی رہ گئے ہیں، باقی دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے اس طرح کے بت زیادہ تر۔ تو سب سے بڑا جو قلعہ ہے اس وقت بت خانے کا دنیا میں وہ ہند ہے، ہندوستان ہے۔ تو اس لیے جب تک یہ بت خانہ ختم نہیں ہوتا، جس طرح مکہ سے بت خانہ آپ نے ختم فرمایا تھا، تو یہ جو جنگ جاری رہے گی، یہ غزوہ ہند جاری رہے گی۔ یہ کسی ایک مارکے کا یا کسی ایک لڑائی کا نام غزوہ ہند نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے جس کا نام غزوہ ہند ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو براہ راست سرپرستی ہے، براہ راست نظر ہے، وہ ان مجاہدین کو جو خلوص دل سے
اس خطے میں جدوجہد کر رہے ہیں برِ صغیر کے مسلمانوں کی آزادی کی اور اس خطے میں اسلام کے غلبے کی، انہیں سرپرستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاصل ہے اور حاصل رہے گی۔ ناظرین، اسی تناظر میں بابا جی کا یہ فرمانا ہے کہ یہ جو مورچہ لگا ہوا ہے روحانی، اسی سلسلے کی کڑی ہے جو عاشقان رسول ہیں، اسی غزوہ ہند کے مجاہد ہیں، اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض پردار ہے کہ ہمارے لیے سرپرستی اور مدد کی خصوصی دعا اللہ تعالیٰ سے کی جائے اور ہمارے لیے وہ مدد، وہ سرپرستی فراہم کی جائے، کیونکہ اب آزمائشیں بہت طویل ہو گئی ہیں یا رسول اللہ۔ 75 سال سے قوم ان ظالموں کے چنگل میں ہے جو اس ملک کو بھی لوٹ رہے ہیں، اس عوام کو بھی لوٹ رہے ہیں۔ ان سے آزادی ملے گی تو ہم اگلا مرحلہ شروع کریں گے، پورے خطے میں، پورے ملک میں اسلام کے غلبے کا، مسلمانوں کی معاشی خوشحالی کا، جو اصل مقصد تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کا۔ ناظرین، اسی وجہ سے جو مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار مبارک سے چونکہ باقاعدہ ایک روحانی مورچہ بھی لگا ہوا ہے، پوری دنیا میں تو مسلمان دعائیں کر ہی رہے ہیں، پاکستان میں سے بھی لاکھوں لوگ ہر وقت دعائیں کر رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں عمران خان کے لیے، لیکن پھر موقع پر جا کر بھی یہ جو روحانی مورچہ لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی عمران خان کو مسلسل روحانی امداد مل رہی ہے، اور یہ روحانی امداد ہی کا کرشمہ ہے کہ عمران خان پر جتنا بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اس کے مخلص ساتھیوں پر، وہ بالکل اس کو تسلیم نہیں کر رہے، اور ہر دباؤ کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ان کا مورال ہائی ہے، انہیں روحانی سرپرستی حاصل ہے، انہیں ایسی مدد حاصل ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں بے خوف کر دیا گیا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور انہیں نہ کوئی غم ہوگا جو اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق کے لیے لڑ رہے ہوں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبدالقدوس کو اب اجازت دیجیے، آپ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔